السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر دوبارہ شوکت اسلامک سینٹر، جن کا چینل شوکت اکاڑا کے نام سے بنا ہوا ہے، تو دوسرا انٹرویو ہے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری انعام الرحمان ملتانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کے پاس میں نے 6 سالہ درس نظامی مکمل کیا ہے۔ پہلے سال آئے تھے ہم، تو انہی سے ہی تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ جب تک میں نے بخاری شریف کا تعلیم مکمل نہیں کر لی، میں استاد جی کی زیر نگرانی رہا ہوں۔ آج ذرا استاد جی سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسی متعلق کہ استاد جی کہاں پیدا ہوئے، اور ان کا انٹرویو لیتے ہیں تعلیمی میدان کے حوالے سے، تدریسی حوالے سے۔ انشاءاللہ کچھ استاد جی سے قیمتی باتیں ہمیں معلوم ہوگی، اور آپ احباب کو انشاءاللہ اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، ہم آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، شوکت اکاڑا کے نام سے چینل بنا ہوا ہے اس حوالے سے، اور ہمارا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے تھے اور کب ہوئے تھے؟ پہلے تو میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائی وقت نکالا اور ٹائم نکال کر یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کا دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے بھائی شوکت اسلامک والے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ میری پیدائش ملتان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خاندان میں پیدا کیا جو اہل علم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، علم سے شغف رکھتے تھے، اور پیدائش میری ملتان کی ہے۔ بیسیکلی بھی میں ملتان سے ہوں، اور میری ابتدائی تعلیم بھی ملتان سے ہے۔ میں نے اسکول کی جو مڈل پڑھی ہے وہ بھی میں نے ملتان سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ صحیح۔ دوسرا سوال، آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا اور والدین کا پیشہ کیا تھا، اور آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ اللہ اکبر۔ والد محترم مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دین کا کام کیا ہے، آپ جانتے ہیں عبدالرشید راشد ہزاروی رحمہ اللہ تعالی میرے والد صاحب کے استاد ہیں، اور ابا جی نے ان سے تعلیمی دور مکمل کیا ہے، اور آپ کے علاقہ کے شیخ الحدیث شیخ ابو محمد ادریس عصری حافظہ اللہ تعالی، وہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ابا جی سے تعلیم حاصل کی، ابتدائی قرآن مجید کا ترجمہ بھی ابا جی سے پڑھا، اور ابتدائی علم النحو علم الصرف بھی ابا جی سے ہی پڑھا ہے۔ ابا جی پیشے کے اعتبار سے سکول ٹیچر تھے، اور الحمدللہ درس نظامی بھی مکمل کی ہے، اور عربی ٹیچر رہے ہیں ساری زندگی۔ لیکن بعض اوقات کہا کرتے تھے کہ اگر آج میں کسی ادارے کے اندر بیٹھا ہوا تدریس کرتا تو بیٹا آج میں شیخ الحدیث کی سیٹ پر ہوتا، لیکن بس دنیا کے امور کے اندر لگ کر دین کے راستے پر نہیں چل سکے، دینی تدریس نہیں کر سکے، تو ابا جی نے ساری زندگی عربک ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا۔ استاد جی، آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ اللہ اکبر۔ ہم 15 بہن بھائی تھے۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ جو اس دنیا پہ آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت 2 بہنیں ہیں اور 1 میں ہوں۔ بڑے بھائی وہ پچھلے سال فوت ہوئے، اور اس سے پہلے والدہ کی وفات ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ اکبر بڑے بھائی تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح کم و بیش 15 بھائی تھے، 8 بھائی اور 7 بہنیں، جن میں سے 2 بہنیں زندہ ہیں، اور بھائیوں میں سے میں زندہ ہوں۔ والد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ بس کیونکہ جو اس دنیا پہ آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، تو اس اعتبار سے اپنے بہن بھائیوں میں سے میں اکیلا، اور بہنوں میں سے 2 بہنیں ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنے خانہ و مورداری والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کو یہ دینی شغف ظاہر ہے کہ دینی گرانہ ماحول تھا اس لیے پیدا ہوا، لیکن آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ نے اسکول کی ابتدا کہاں سے کی، اور کتنی کلاسیں پڑھی؟ میری سکول کی ویسے مڈل تعلیم تھی، اور مڈل تعلیم میں نے ایک ہی سکول سے، مسلم پبلک ہائر سیکنڈری سکول ملتان کے اندر تھا، بس اس سکول سے ابتدا سے نرسری کلاس سے لے کر 8ویں مڈل تک میں نے اسی سکول میں پڑھا ہے۔ اور کیونکہ گھر کا ماحول تھا، والدہ علماء کرام کی تقریریں، ٹیپ کے اندر جو پرانے دور کی ٹیپیں ہوتی تھی، والدہ ان کے اندر علماء کرام کی ٹیپ کے اندر علماء کی تقریریں وغیرہ سنتی تھی، ابا جی کو دیکھتے تھے، ابا جی کو کتابوں کے ساتھ شغف تھا، ابا جی درس و تدریس کا کام بھی کیا کرتے تھے۔
تو اس کے بعد دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جو ہے نا عالم دین بنوں۔ تو جب میں نے مڈل کا امتحان دے لیا تو پاس ہو گیا، تو 9th کے اندر جب پروموٹ ہو گیا تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں نے مدرسے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش یہ تھی کہ میں سکول پڑھ جاؤں، لیکن میرے دل کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں جو ہے نا عالم دین بنوں۔ والدہ کی کوشش یہی تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے۔ پھر میں نے اللہ اکبر اپنی والدہ سے گزارش کی، میں نے کہا میں سکول نہیں جانا چاہتا، مجھے آپ کسی دینی ادارے میں بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے وقت نکال کے، اپنی قربانی نکال کے، مجھے آج بھی وہ دن اور وہ وقت آنکھوں کے اندر اس طرح گھومتا ہے جیسے کہ آج بھی وہ منظر مجھے آنکھوں کے اندر یاد ہے اور خواب کی طرح نظر آتا ہے۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہے، میں اپنے گھر سے، والدہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ تیاری کریں اور آپ کو مدرسے کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرا ایک ہی ادارے کے اندر طالب علمی جو وقت ہے وہ میں نے اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مانتا والا دیپال پور سے 5 سالہ تعلیمی دور میرا وہاں سے ہے، اور نہ مجھے مدرسے چھوڑنے کے لیے والد صاحب گئے ہیں۔ آج تو ہے نا طلبہ مدرسوں میں جاتے ہیں اور والدین پیچھے چکر لگاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بھائی پڑھ نہیں رہا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا معاملات ہیں۔ بس مجھے داخل کرنے کے لیے بھی مسجد کے امام تھے، وہ مجھے ساتھ لے گئے رات 2 بجے۔ میں نے بیگ پہنا ہوا پیچھے اور گھر کی دہلیز سے باہر نکلتا ہوں اور والدہ نے مجھے روکا، کہتی ہے بیٹا ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اماں جی بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک وصیت ہے میری، بیٹا سونا پڑا ہو لوگ اٹھا کے لے جائیں، آپ نے نہیں اٹھانا۔ پھر والدہ کی یہی وصیت تھی، یہی نصیحت تھی جو میں نے ساری زندگی اپنے پلو کے ساتھ باندھے رکھا۔ کیا سونا پڑا لوگ اٹھا کے لے جائیں، بیٹا تو نے نہیں اٹھانا۔ یہ والدہ کی ایک نصیحت تھی جو رات 2 بجے کا وقت میں نے بیگ پہنا، گھر کے دہلیز سے باہر نکل رہا ہوں، اور رات تقریباً 2 بجے سفر شروع کیا۔ اگلے دن 8 بجے میں پہنچا ہوں ادھر دیپال پور۔ ادھر جب ادارے کے اندر پہنچا ہوں، ادارہ کافی لمبا سفر کر کے آگے بیک ورڈ علاقے میں ادارہ تھا، وہاں پہنچا۔ وہاں پر میرا طالب علمی دور 5 سالہ تھا۔ وہاں پر میرے شیخ، میرے مربی الشیخ ابو محمد ادریس عصری حفظہ اللہ تعالیٰ، جو ابا جی کے شاگرد تھے، ابا جی نے فون کر کے بھیجا تھا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو شیخ سے ملاقات ہوئی، بڑا ان کے دست شفقت کے ساتھ کافی سارا وقت گزرا۔ ان کے پیار، محبت، ان کی تربیت ایسی تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ کھڑا کیا یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ان کے ادھر وقت گزارا، ادھر طالب علمی دور میرا 5 سالہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میرے دل کے اندر ایک تڑپ تھی کہ اس بخاری شریف کو کسی اور شیخ سے پڑھا جائے۔ میں پہنچا جلال پور پیر والا، میرے استاد محترم الشیخ رفیق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ الباری، ان سے بخاری پڑھی، ان سے ان کی سند العالی وہ بھی لی۔ اور طالب علمی دور کے کافی سارے واقعات ہیں، لیکن شروع سے مجھے عربی لغت کا کافی شوق تھا۔ جب میں ادھر رفیق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو وہاں پر وہ شیخ جمعرات والے دن جو اسبوعی اجلاس ہوتا ہے، طلبہ کا عربی کے اندر پروگرام کرواتے تھے، طلبہ عربی میں تقریریں کرتے تھے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکوں، تو چپ کر کے میں رہتا، تقریر نہ کرتا۔ 1-2 دفعہ استاد محترم نے کہا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ریاکاری نہ ہو۔ ایک دن استاد محترم نے کہا کہ میں آپ کو حکماً کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر یہاں پر عربی میں تقریر کریں۔ استادوں کا حکم ہوا تو میں انکار بھی نہیں کر سکا، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پھر میں نے اہمیت اللغت العربیہ اس پر بیان دیا۔ جب میں نے 5 منٹ کا بیان دیا تقریر کی استاد محترم کے سامنے، تو میں بیٹھا، استاد جی نے قریب بلایا، کہتے ہیں آپ کو سزا ملے گی۔ میں سر جھکا کے کھڑا، میں نے کہا جی استاد جی حکم۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ جس رجسٹر پر میں طلبہ کی غلطیاں لکھتا ہوں، آج کے بعد تم نے وہ غلطیاں لکھنی ہیں۔ ادھر بخاری شریف پڑھنے کے بعد پھر میرے ایک اور استاد محترم
الشیخ عبدالرشید راشد ہزاروی رحمہ اللہ تعالی حفظہ اللہ تعالی الباری، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم ہیں، میں نے ان سے بخاری کا کافی سارا حصہ پڑھا ہے، اور پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالی الباری سے میں نے ادھر مرکز طیبہ مریدکے میں شیخ سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی کافی سارا حصہ بخاری شریف کا پڑھا ہے، لیکن پھر بھی اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد بھی وہ علم کی تڑپ پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ میں جب یہ 3-4 مدارس سے پڑھ کر جب گھر آیا تو والدہ کہتی ہیں کہ اب آپ کا وقت ختم ہے، اب آپ جو ہے نا اب آپ کی شادی کرنی ہے۔ تو میں نے والدہ کی منتیں کی، میں کہ مجھے صرف 2 سال اور پڑھنے کے لیے دے دیں۔ وہ میں نے ایک ادارہ سنا تھا جامعہ ابی بکر کراچی کا، تو ادھر جا کر مجھے عربی لغہ کے حوالے سے، کیونکہ مجھے پہلے ہی اس کا شوق تھا عربی لغہ کا، ادھر میں چاہ رہا تھا کہ 2 سالہ ادھر بھی میں وقت گزاروں، لیکن وقت نے ایسے دھارے پر لا کر کھڑا کر دیا، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کی شادی کس جگہ پہ ہوئی اور آپ کی کتنی شادی ہوئی؟ چونکہ علماء کرام آج کل کافی شادیاں کر لیتے ہیں، آپ کی کتنی شادی ہوئی شیخ، اور کہاں کہاں میری 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ ایک شادی میرے اپنے قریبی اقربا اور رشتہ دار تھے، ایک ادھر ہوئی ہے، ایک دوسری بھی جو ہے وہ بھی میرے اپنے عزیز و اقارب میں ہوئی ہے۔ میرے بچے الحمدللہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ آپ کے بچوں کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹی کا نام انبر ہے اور بیٹے کا نام محمد ہے۔ آپ نے تعلیمی دور مکمل کیا، آپ مختلف مدارس سے پڑھے، علم حاصل کیا، مختلف اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ تدریسی میدان میں آپ کو کیا شوق تھا اور آپ کب آئے، اور آپ کو سب سے پہلے تدریسی میدان میں کس شخصیت نے کھڑا کیا اور آپ کو حوصلہ دیا، اور آج تک آپ دینی طلباء کرام آپ سے فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے کس مدارس میں آئے تھے اور کس مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، اور کس شخصیت نے آپ کو اس دھارے پہ لا کے کھڑا کیا؟ ویسے طالب علمی دور سے ہی مجھے نا تدریس کا شوق تھا، دل کے اندر تھا کہ میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کرنی۔ کیونکہ جو میرے استاد تھے عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ہمیں ایک وصیت کی تھی، بیٹا آپ کو وصیت یہ ہے ساری زندگی نورانی قاعدہ پڑھاتے گزار دینا، مسجد اور مدرسے کو نہیں چھوڑنا۔ بس وہ دل کے اندر وہ تڑپ تھی۔ جب ملتان پہنچا تو والدہ میری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے کہتی کہ بیٹا مدرسے میں پڑھاؤ۔ میں 1-2 مدارس کے اندر گیا، ملتان کے 1-2 مدرسے ہیں، جامعہ محمدیہ عام خاص باغ ہے، جامعہ رحمانیہ ہے، تو لیکن اس وقت یہ تھا کہ وہ تجربہ مانگتے تھے، تو میں نے انہیں کہا میں پڑھاؤں گا تو مجھے تجربہ ہو جائے گا، لیکن نہیں، ادھر جگہ کا سیٹ اپ نہیں ہوا۔ پھر میں ایک جگہ ایک قرآن کی ٹیوشن پڑھاتا تھا اور ایک جمعہ پڑھانے کی جگہ تھی۔ قرآن کی ٹیوشن کا ماہانہ مجھے 3000 روپے ملتا تھا، اور وہ جو 3000 روپے ملتا تھا ایک چھٹی کا 100 روپے کٹ جاتا تھا، تو وہ جا کر مجھے جو ہے نا 2000 روپیہ 2200-2500 تک جا کر ملتا، کیونکہ گھر کے اندر کافی ساری مصروفیات تھی، والدہ کی دوائی لینا، ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی تھی کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ اور پھر میں جو جمعہ پڑھا کر آتا، میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا اپنا جمعہ ریکارڈ کر کے آیا کرو، اور میں جو جمعہ ریکارڈ کر کے آتا اگلے جمعے تک والدہ وہ جمعہ سنتی رہتی تھی اور بار بار کہتی کہ میرے بیٹے کا جمعہ سنو، میرے بیٹے کا جمعہ سنو۔ لیکن میں اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ اماں جی دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھی جگہ پڑھانے کی دے گا مجھے۔ میں اس کے بعد والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، پھر میں اعتکاف بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ جب میں اعتکاف سے اٹھ کر گھر آیا، یہ حقیقی میں اپنی زندگی کا بتا رہا ہوں، اعتکاف میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کی عبادت میں اللہ سے مانگنا یہ بڑا ہی اچھا کام ہے۔ میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا، اللہ مجھے مدرس بنا دے، تدریس کا کام لے، مجھے صرف تیرے دین سے غرض ہے، دنیا سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ جب میں گھر آیا، ادھر سے مجھے پتہ چلا، میرے ایک دوست ہیں عبدالماجد، انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں جی اکاڑا کے اندر ایک جگہ ہے تدریس کی، آپ وہاں اپلائی کریں، امید ہے آپ کی وہاں سیٹنگ ہو جائے گی۔ تو میری رہنمائی کرنے والے عبدالسمیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو آگے وہ میرے استقبال کے لیے پہلے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے تھوڑا بہت گائیڈنگ کی، بتایا۔ میری ملاقات، پہلی ملاقات جس علمی شخصیت سے ہوئی تدریسی میدان کے اندر، پہلا جو واسطہ پڑا وہ شیخ مولانا عبداللہ یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ الباری سے ہوا۔
وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک آدمی ولی اللہ اور اتنا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اتنے ایک دور اندیش آدمی کہ شاید کہ آپ نے زندگی کے اندر نہ سنا ہو۔ میری زندگی کا بہت ہی عجیب واقعہ، اور آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، اور یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب میں ادارے کے اندر دارالحدیث اکاڑا کے اندر پہنچا ہوں، وہاں تدریس کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں تدریس کی ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ آدمی کی تنخواہ اور عورت کی عمر یہ دونوں بہت مشکل سے صحیح پتہ چلتی ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 دیں گے۔ میں نے کہا جی آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ مجھے 10,000 دیں، میرے لیے یہ ₹1,00,000 ہے، میں حاضر ہوں۔ وہاں ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کام کی ہے، محنت کی ہے۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ ہو گئی، مجھے تنخواہ نہ ملی۔ 16 تاریخ جب ہوئی، انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، مجھے بلا کے کہنے لگے انعام صاحب، اللہ اکبر، کہتے میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، میں نے آپ کی محنت دیکھی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ آپ کی تنخواہ 10,000 کم ہے، میں آپ کی پہلی تنخواہ 13,000 لگاتا ہوں۔ استاد جی اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ جب ادارے میں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ جب اساتذہ کرام ادارے میں آتے ہیں تو ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں تدریسی والے سے، آپ کہاں پڑھے کیسے۔ آپ سے عبداللہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی حسنات قبول فرمائے، جب وہ آپ سے انہوں نے سوالات کی تو وہ جو سب سے پہلی ملاقات میں تھی ان میں سے کچھ ایک دو باتیں اگر آپ مناسب سمجھیں۔ بس ان میں سے اہم سوال ایک تو یہی تھے کہ انتظامیہ اور اساتذہ کی آپس میں کیوں نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اس سوال کا درست جواب دے دیں گے تو یہ سمجھے کہ آپ وہاں جو ہے نا انٹرویو کے لیے آنے والے کافی سارے 5-6 ساتھی تھے، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جو ہے نا اساتذہ اور انتظامیہ کی آپس میں کیوں نہیں بنتی۔ میں نے انہیں سیدھا سا جواب دیا، میں نے کہا جب ہر آدمی منہ موڑنے والا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کی شیئرنگ نہیں ہوگی، تب تک اساتذہ اور انتظامیہ کی کبھی نہیں بنے گی۔ تو پھر انہوں نے ایک دو تفسیروں کے نام پوچھے، کہتے ہیں کہ اگر کامل تفسیر پڑھنی ہے تو کون سی پڑھنی چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ اس پر تفسیر ابن کثیر وہ بہت اچھی تفسیر ہے، اور تفسیر طبری کا بھی میں نے انہیں بتایا، اور انہوں نے ایک دو اور جو ہے نا گرامر کے حوالے سے سوال کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت توفیق دی، میں نے جواب دے دیے، تو اس وقت ان کی سایہ شفقت کے اندر جو ہے نا تدریس کا کام شروع کیا۔ آپ کے والدین جب دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کا وہ تعلیمی میدان تدریس والا تھا یا آپ اس وقت طالب علم؟ والدین جو ہے وہ والدہ کی وفات تو جب ہوئی تھی اس وقت میں صرف ایک ناظرہ کی کلاس جو صبح شام ہوتی ہے نا، جو میں نے پہلے بتایا 3,000 روپے والی، اس وقت وہ میں پڑھا رہا تھا، اور والد صاحب کی جب وفات ہے وہ میں مشکات المصابیح کا پیریڈ ہی پڑھا رہا تھا۔ تو عبداللہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک طالب علم کو بھیجا کہ انعام صاحب کو بلا کے لائیں۔ میں پہنچا ان کے پاس، انہوں نے مجھے گلے لگایا اور رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ناظم صاحب کیا ہوا ہے، شیخ صاحب کیا ہوا ہے؟ وہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور پھر جب میں بھی رو پڑا، پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو یہ انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، کہتے ہیں یہ اپنے آپ جیب میں رکھیں اور یہ کرایہ وغیرہ استعمال کر کے پہنچے۔ آپ کے والد محترم دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ نے والدین کے ہوتے ہوئے اور والدین کے نہ ہوتے ہوئے ان میں فرق کیا محسوس کیا ہے؟ بس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد اگر کوئی انسان سے مخلص بے لوث بغیر مطلب کہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ والدین ہیں۔ بس یہی سمجھا ہے کہ اب یا اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا سہارا۔ ماں باپ انسان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جب زندہ تھے اس وقت تو لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن جب ماں باپ چلے جاتے، میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس میں تھی، میں نے اپنے والدین کی زندگی میں بھی قدر کیا ہے، میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھایا ہے اور دفن بھی میں نے خود کیا ہے، بڑے بھائی کا جنازہ میں نے خود پڑھایا ہے اور دفن بھی میں نے خود ہی کیا ہے۔ بس یہ انسان کی زندگی کے اندر اگر کوئی انسان کے ساتھ بغیر مطلب کے محبت کرنے والے ہیں وہ ان کے والدین ہیں۔ دوسرا، آپ تدریسی میدان میں کام کرتے رہے، کوئی ایک واقعہ یا کچھ جو اب فارغ التحصیل علماء کرام بخاری پڑھ کر ہیں جن کی یہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں ہم تدریس کے اندر جانا چاہیں، تو ایسا کیا عمل کریں
یا ایسی کوئی وسیع جو فضلاء فارغ ہوئے ہیں دینی مدارس سے تدریس کا شوق رکھتے ہیں یا آپ نے تدریسی میدان میں کچھ ایسا کوئی سبق حاصل کیا ہو وہ ہمیں؟ بس ان بھائیوں کو میں جو بھی طلباء کرام بخاری شریف پڑھ کر فاضل ہوئے ہیں میں ان سے یہی بات کروں گا کہ شغف بالکتاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کتاب کے ساتھ تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے، تو جب تک آپ کا کتابوں کے ساتھ تعلق نہیں بنتا تب تک آپ ایک اچھے مدرس نہیں بن سکتے۔ تو اسی لیے وہ تمام طلباء کرام آج دیکھیں نا، ہمارے طلباء 6 سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور ان کو مترجم اٹھا کے دی جا رہی ہوتی ہے انعام کے اندر، گفٹ جب دیے جا رہے ہیں، جی یہ کس کی، یہ بخاری شریف کی مترجم ہے، یہ مسلم شریف کی مترجم۔ او بھائی پڑھا اس نے 6 سال بخاری شریف ہے، عربی کے اندر پڑھا ہے، عربی لغہ میں پڑھا ہے، اور آج دیکھیں یہ بعد میں کیا ترجمے اٹھا کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اصل علم ہی عربی کے اندر ہے۔ میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ جو عربی کے اندر علم ہے نا وہ اردو کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے میرے وہ طلباء جو چاہتے ہیں کہ دین کے کام کے اندر آگے بڑھے اور تدریس کے میدان میں آگے بڑھے تو وہ اپنا تعلق کتاب کے ساتھ لگا لیں، شروحات حدیث پڑھیں، مشکات کی شرح پڑھیں، مسلم کی شرح پڑھیں، بخاری کی شرح پڑھیں، تو پھر کیا ہوگا، شرح صدر ملے گا، ذہن کھلے گا، اور پھر نئے سے نئے نکات آئیں گے۔ جو طالب علم جو تدریس پر بیٹھ کر کام کرو گے تو وہ پھر انشاءاللہ اس کے لیے زیادہ فائدہ۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ نے تدریس کے میدان کے اندر کون سی کتابیں آپ نے طلباء کرام کو پڑھائی؟ ایسے سمجھ لیں کہ ہمیں بھی کچھ پڑھائی، لیکن آپ نے عمومی طور پہ جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ کون سی پڑھائی؟ میں نے الحمدللہ کافی سارے کتابیں پڑھائی ہیں، جن کے اندر زیادہ میں نے مشکات المصابیح پڑھائی ہے۔ مشکات کے ساتھ مجھے ویسے دلی لگن تھی کیونکہ یہ خطیبوں کی کتاب ہے اور اس کے اندر جوامع روایات ہیں۔ میں نے زیادہ تر مشکات پڑھائی ہے، سنن ابی داؤد بھی پڑھائی ہے، اور کچھ وقت سنن ترمذی بھی پڑھائی ہے، اور 1-2 مرتبہ شیخ صاحب کی غیر موجودگی میں وہ کہیں گئے تھے ہزاروی صاحب، اور ان کی کتاب ابھی بخاری شریف ختم ہونے والی رہتی تھی تو انہوں نے میرے ذمے کچھ چند دنوں کے لیے بخاری شریف پڑھانے کے لیے بھی لگائی تھی، وہ میں نے چند دن بخاری شریف بھی پڑھائی تھی، اور اسی طرح الحمدللہ کافی ساری کتابیں میں نے پڑھائی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کو احادیث کی کتاب میں سے سب سے یعنی کہ آپ کو جو پسند ہے وہ مشکات المصابیح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، اور اسی طرح ہی ہم شوکت اکاڑا کے نام سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں کہ اس حوالے سے، چینل کے حوالے سے؟ اپنے بھائی سے یہ پیغام ہے کہ جیسے کہ یہ دین کے کام کے اندر رواں دواں ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ عارضی طور پر انسان کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہی ہے، آج کل ملٹی میڈیا کا دور ہے اور سارا کچھ ملٹی میڈیا پر ہی ہو رہا ہے۔ عوام الناس کو یہی پیغام ہے کہ ہمارے عوام جو ہے نا وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کرے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں آپ کو یہ چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، شوکت اکاڑا جو بہت ہی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ چینل بنایا اور تغدو کر رہے ہیں، ان کا چینل سبسکرائب کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ جب آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کو مختلف علماء کرام کی زندگی ملے گی، اور جس سے آپ کو، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کا انٹرویو لیا، وہ خطبہ حضرات کے لیے بڑا نصیحت آموز تھا، اور یہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا انعام الرحمن ملتانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان سے ہم نے قیمتی جواہرات سمیٹے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر تدریس کی محبت آ جائے، اور جو تدریسی میدان میں فاضل علماء کرام جا رہے ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جو علماء کرام ہیں ان کو تدریس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔